آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان کے روزوں پر، اور ہمارے سامنے کچھ بہت ہی دلچسپ اور گہرے سوالات ہیں۔ جی، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہر سال بات تو ہوتی ہے، لیکن اکثر ایک ہی زاویے سے۔ بالکل، اور جو مواد ہم نے دیکھا ہے وہ اس بحث کو ایک بالکل نئی سمت دیتا ہے۔ صحیح، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مواد مذہب اور سائنس کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں کھڑا کر رہا، جو عموماً ہوتا ہے، ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بلکہ یہ ایک تیسرے عنصر کی نشاندہی کرتا ہے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے، اور وہ ہے معاشرتی رویے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا محور یہی ہے کہ اسلامی اصول، جدید طبی سائنس اور یہ جو معاشرتی دباؤ ہے، اس کے درمیان اصل تعلق کیا ہے؟ جی، کیونکہ جو ریسرچ ہمارے سامنے ہے اس میں تو سنی اور شیعہ، قدیم اور جدید علماء سے لے کر طبی ماہرین تک سب کی آرائیں شامل ہیں۔ اور ان سب کو ملا کر جو تصویر بنتی ہے وہ کافی حیران کن ہے۔ آغاز میں ہی ایک بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ مذہبی اصولوں اور معاشرتی رویوں کے درمیان ایک واضح فرق ہے، اور آج ہم اسی فرق کی گہرائی میں جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سب سے بنیادی اصول سے جس پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے۔ جی، دیکھیں، عام تاثر یہ ہے کہ مذہبی قوانین بہت سخت اور غیر لچکدار ہوتے ہیں، لیکن روزے کے معاملے میں جو مواد ہم نے پڑھا ہے وہ بتاتا ہے کہ اسلامی قانون کی بنیاد ایک بہت ہی نرم اور عملی اصول پر رکھی گئی ہے۔ اچھا، اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ نقصان کی صورت میں فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اوہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تمام سنی مکاتب فکر یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور شیعہ فقہ سب اس پر متفق ہیں کہ اگر کوئی عبادت، چاہے وہ روزہ ہی کیوں نہ ہو، کسی شخص کے لیے شدید نقصان یا ناقابل برداشت تکلیف کا باعث بن رہی ہے تو اسے چھوڑنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی آج کے دور کی رعایت نہیں ہے، یہ تو شروع سے ہی قانون کا حصہ رہا ہے۔ اب بیماری کو بڑھا دے یا صحت یابی میں تاخیر کرے تو ایسا روزہ رکھنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ یا حرام بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور آج کے دور میں بھی الازہر فتویٰ کمیٹی جیسی بڑی تنظیمیں صاف کہتی ہیں کہ اگر ایک قابل اعتماد مسلمان ڈاکٹر یہ کہے کہ روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو آپ پر روزہ توڑنا لازم ہے۔ زندگی کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ یہ تو بہت واضح ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اگر مذہبی قانون اتنا لچکدار اور انسانی جان کو اہمیت دیتا ہے تو پھر لوگ، خاص طور پر بیمار یا کمزور افراد، روزہ رکھنے کے لیے اتنا شدید معاشرتی دباؤ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ مسئلہ قانون میں نہیں، مسئلہ اس خلا میں ہے جو قانون اور معاشرتی رویوں کے درمیان پیدا ہو گیا ہے۔ اسے کمزوری یا ایمان کی کمی کی علامت بنا دیا ہے۔ خاندان کا دباؤ، دوستوں کے تانے یا یہ خوف کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سب مل کر اس مذہبی رعایت کو استعمال کرنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ثقافتی مسئلہ ہے، مذہبی نہیں۔ بالکل۔ آئیے اس کو مزید عملی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج تو ہے پانی کی کمی کا۔ جی، مواد میں گرم موسم میں 12 سے 18 گھنٹے تک پانی نہ پینے کے خطرات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ طبی نقطہ نظر سے اس دوران جسم کے اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ طبی ماہرین اسے خشک روزہ کہتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا خطرہ ڈی ہائیڈریشن ہے۔ صحیح۔ جب باہر کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو تو ایک عام انسان پسینے کے ذریعے کئی لیٹر پانی کھو سکتا ہے۔ جب جسم میں پانی کی شدید کمی ہوتی ہے تو خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو ہیمو کانسنٹریشن کہتے ہیں۔ ہیمو کانسنٹریشن، یہ تصور بہت اہم ہے۔ مطلب یہ صرف پیاس لگنے کا احساس نہیں ہے، بلکہ ہماری رگوں کے اندر خون کی کیمسٹری بدل رہی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ مواد میں ذکر تھا کہ یہ فالج جیسی سنگین صورتحال کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ گاڑھا خون اصل میں لوتھڑا بناتا کیسے ہے؟ جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو اس کا بہاؤ سست ہو جاتا ہے اور خون کے خلیوں کے آپس میں چپکنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے خون کے لوتھڑے یعنی تھرومبوسس بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اگر یہ لوتھڑا دماغ کی کسی شریان میں پھنس جائے تو فالج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب جسم میں پانی کم ہوتا ہے
تو گردوں کو خون صاف کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور پیشاب بہت گاڑھا ہو جاتا ہے، جس میں موجود نمکیات اور معدنیات اکٹھے ہو کر گردے میں پتھری بنا سکتے ہیں۔ لیکن لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال روزہ رکھتے ہیں اور بظاہر انہیں کچھ نہیں ہوتا، تو کیا یہ خطرات صرف کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہیں؟ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں انفرادی صحت کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ایک صحت مند نوجوان جو ایئر کنڈیشن دفتر میں کام کرتا ہے اور افطار سے سحری تک 3-4 لیٹر پانی پی لیتا ہے، اس کا جسم شاید اس دباؤ کو برداشت کر لے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک مزدور جو سارا دن دھوپ میں تعمیراتی کام کرتا ہے، یا ایک ٹریفک پولیس اہلکار، یا کوئی ایسا شخص جسے پہلے سے گردوں کی بیماری ہے، اس کے لیے یہ صورتحال جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے مذہبی قانون میں رعایت موجود ہے۔ جی بالکل۔ اسی اچ خطرے والے گروہ کی بات کریں تو مواد میں ذیابیطس کے مریضوں کا بار بار ذکر ہے۔ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے شوگر کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن جو طبی تحقیق ہمارے سامنے ہے وہ ایک بہت مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ جی، اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ذیابیطس کے مریضوں کو روزہ رکھنے میں ایک خطرناک رولر کوسٹر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رولر کوسٹر؟ جی، دن کے وقت جب وہ کچھ کھا پی نہیں رہے ہوتے تو ان کی شوگر خطرناک حد تک کم ہو سکتی ہے، جسے ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں۔ یہ بے ہوشی یا کومے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اور پھر افطار کے وقت اس کا بالکل الٹ ہوتا ہوگا نا؟ بالکل، افطار میں جب شربت، کھجوریں، پکوڑے اور دوسری میٹھی اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذائیں ایک ساتھ کھائی جاتی ہیں تو شوگر اچانک آسمان پر پہنچ جاتی ہے، جسے ہائپرگلائسیمیا کہتے ہیں۔ جی، ہائپرگلائسیمیا، اور یہ طویل مدت میں دل، گردوں اور آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر ٹائپ 1 ذیابیطس کے مریضوں میں ذیابیطس کیٹو ایسیڈوسس کا خطرہ ہوتا ہے، جو ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے اور جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذیابیطس کے کسی بھی مریض کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا اس میں بھی کچھ نوانسز ہیں؟ اس میں بھی انفرادی صورتحال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن جیسے ادارے مریضوں کو ان کی صحت کے مطابق کم، درمیانے اور زیادہ خطرے والے گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا۔ جن مریضوں کی شوگر کنٹرول میں نہیں، جنہیں حالیہ مہینوں میں ہائپوگلائسیمیا ہوا ہو یا جنہیں گردوں یا دل کی بیماری بھی ہو، انہیں ہائی رسک سمجھا جاتا ہے اور سختی سے روزہ رکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ اور جو لو رسک ہیں؟ جو لوگ لو رسک گروپ میں ہیں، جن کی شوگر مستحکم ہے اور وہ صرف گولیوں پر ہے، وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ایک پلان بنا سکتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ ہمیشہ ڈاکٹر کا ہونا چاہیے، اور اگر ڈاکٹر منع کریں تو اسلامی قانون کے مطابق رعایت کا استعمال لازم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور تضاد ہے جو مواد میں بہت دلچسپ انداز میں سامنے آیا۔ بہت سے لوگ وزن کم کرنے کی امید میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن رمضان کے آخر میں اکثر ان کا وزن بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے۔ اس کی وجہ ہمارے جسم کا انسولین کے ساتھ تعلق ہے۔ جب آپ 16 یا 17 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد اچانک بہت زیادہ چینی اور کاربوہائیڈریٹس یعنی پراٹھے، شربت، مٹھائیاں کھاتے ہیں، یعنی روایتی افطار۔ جی، روایتی افطار، تو آپ کا جسم اس شوگر کو سنبھالنے کے لیے تیزی سے بہت زیادہ انسولین خارج کرتا ہے۔ اسے ری ایکٹیو انسولین سپائک کہتے ہیں۔ اور انسولین کا ایک بنیادی کام جسم کو یہ بتانا ہے کہ توانائی کو چربی کی صورت میں ذخیرہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھنے کا عمل نہیں بلکہ روزہ کھولنے کا طریقہ ہمارے جسم کو چربی ذخیرہ کرنے والے موڈ میں ڈال دیتا ہے۔ بالکل، ہم ایک میٹابولک آرام کے دور کو ہر رات ایک میٹابولک جھٹکے میں بدل دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، مسئلہ فاقے میں نہیں، دعوت میں ہے۔ اگر افطار متوازن ہو، جس میں پروٹین، سبزیاں اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس شامل ہو، تو شاید ایسا نہ ہو، لیکن روایتی افطار اکثر اس کے برعکس ہوتا ہے۔ آپ نے خطرے کی انفرادیت کا ذکر کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات حاملہ خواتین پر سب سے زیادہ صادق آتی ہے، جو ایک ساتھ دو لوگوں کی صحت کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں۔ مواد میں اس حوالے سے کافی کچھ کہا گیا تھا، ہے نا؟ جی، اور یہ ایک بہت ہی حساس موضوع ہے۔ اس پر طبی تحقیق کچھ ملی جلی ہے، لیکن کچھ خطرات واضح ہیں۔ مثلاً کچھ بڑی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو مائیں رمضان میں خاص طور پر حمل کے پہلے 3 مہینوں میں روزہ رکھتی ہیں، ان کے بچوں کا پیدائشی وزن اوسطاً تھوڑا کم ہو سکتا ہے۔
अच्छा। दूसरा बड़ा खतरा माँ के जिस्म में पानी और ग़िज़ाइयत की कमी है, जो न सिर्फ माँ को कमज़ोर करती है बल्कि बच्चे की नशो-नमा पर भी असरअंदाज हो सकती है। और यहाँ भी ऐसा लगता है कि मजहबी रहनुमाई बहुत वाज़ेह है, लेकिन माशरती दबाव उस पर हावी आ जाता है। ये एक रिकरिंग पैटर्न है। बिल्कुल। तमाम इस्लामी मकातिब फ़िक्र इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर हामिला या दूध पिलाने वाली औरत को अपनी या अपने बच्चे की सेहत का मामूली सा भी खतरा हो तो उसे रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि बाद में जब वो सेहतमंद हो तो उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले। आज के दौर में तकरीबन तमाम डॉक्टर्स और ज़िम्मेदार उलमा हामला ख़वातीन को रोज़ा ना रखने का ही मशवरा देते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ख़ानदान और माशरा इसे ईमान की कमज़ोरी समझता है। आइए अब एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जो शायद सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन सब पर असरअंदाज होता है। नींद और जिस्म की अंदरूनी घड़ी। रमज़ान में अक्सर रातें इबादत और खाने पीने में जागकर और दिन का कुछ हिस्सा सोकर गुजरता है। मवाद में इसे सर्केडियन मिसअलाइनमेंट कहा गया है। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? सर्केडियन रिदम हमारे जिस्म की 24 घंटे की कुदरती घड़ी है। ये तय करती है कि कब सोना है, कब जागना है, कब हार्मोन्स खारिज करने हैं और कब मेटाबॉलिज्म को तेज या सुस्त करना है। ठीक है। ये घड़ी रोशनी और अंधेरे के चक्कर से जुड़ी होती है। रमज़ान में जब हम रात भर जागते हैं, खाते पीते हैं और दिन में सोते हैं, तो हम इस कुदरती घड़ी को मुकम्मल तौर पर उलट देते हैं। तो ये सिर्फ थकावट का मामला नहीं है? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जी, ये मेरे लिए सबसे दिलचस्प नुक्ता था। लोग अक्सर रमज़ान के रोज़े का मवाजना आजकल मकबूल इंटरमिटेंट फास्टिंग से करते हैं, लेकिन जो मवाद हमने देखा वो इन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क बताता है। जी, वो फ़र्क क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप सिर्फ खाने के औकात बदलते हैं, सोने के नहीं। आप रात को मामूल के मुताबिक सोते हैं। रमज़ान का चैलेंज ये है कि खाने, पीने, जागने और सोने का पूरा चक्कर ही उलट जाता है। तो क्या इससे हम रोज़े के कुछ मुमकिन फ़वाइद खो देते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। तहकीक बताती है कि जब नींद का निज़ाम दरहम बरहम होता है तो जिस्म में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन की सतह बढ़ जाती है। अच्छा। ये जिस्म में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर सकता है। यही वजह है कि बहुत से लोग रमज़ान में ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन और तवज्जो मरकूज करने में दुश्वारी की शिकायत करते हैं। और सरदर्द का भी मसला होता है? ये मेरे लिए सबसे दिलचस्प नुक्ता था। लोग अक्सर रमज़ान के रोज़े का मवाजना आजकल मकबूल इंटरमिटेंट फास्टिंग से करते हैं, लेकिन जो मवाद हमने देखा वो इन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क बताता है। जी, वो फ़र्क क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप सिर्फ खाने के औकात बदलते हैं, सोने के नहीं। आप रात को मामूल के मुताबिक सोते हैं। रमज़ान का चैलेंज ये है कि खाने, पीने, जागने और सोने का पूरा चक्कर ही उलट जाता है। तो क्या इससे हम रोज़े के कुछ मुमकिन फ़वाइद खो देते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। तहकीक बताती है कि जब नींद का निज़ाम धरम बरम होता है तो जिस्म में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन की सतह बढ़ जाती है। अच्छा। ये जिस्म में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर सकता है। यही वजह है कि बहुत से लोग रमज़ान में ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन और तवज्जो मरकूज करने में दुश्वारी की शिकायत करते हैं। और सरदर्द का भी मसला होता है? जी, उसके साथ जब कैफीन यानी चाय कॉफ़ी की कमी भी शामिल हो जाए तो शदीद सरदर्द भी हो सकता है। तो हाँ, ये मुमकिन है कि नींद की कमी इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़े कुछ फ़वाइद जैसे खलियों की सफाई या ऑटोफेजी को कम कर दे। और इस खलल का असर सिर्फ ज़ाती सेहत तक महदूद नहीं रहता। मवाद में ड्राइविंग और काम की जगह पर हादसात के बढ़ते हुए खतरात का भी जिक्र है। जी हाँ, ये एक संजीदा अवामी सेहत का मसला है। मोरक्को, तुर्की और दूसरे ममालिक में की गई तहकीक से पता चलता है कि रमज़ान में ख़ास तौर पर इफ्तार से 1 घंटा पहले ट्रैफिक हादसात की शरह में नुमाया इजाफा हो जाता है। इसकी वजह तो जाहिर है भूख, प्यास, कम ब्लड शुगर और नींद की कमी। जी, इन सब का मजमुआई असर जो ड्राइवर के रद्द-अमल के वक्त यानी रिएक्शन टाइम को सुस्त कर देता है। इससे तो ये सवाल पैदा होता है कि उन लोगों का क्या होगा जिनका काम इंतहाई तवज्जो और जिम्मेदारी का है, जैसे सर्जन या पायलट। ये एक बेहतरीन सवाल है और जदीद सिका ने इसका जवाब दिया है। बहुत से मोतबर उलमा का फतवा है कि अगर किसी शख्स का काम ऐसा है जहां उसकी जरा सी गलती से दूसरों की जानों को खतरा लाहक हो सकता है, तो उस पर वाजिब है कि वो काम के दिनों में रोजा न रखे और बाद में छुट्टियों में उसकी कज़ा कर ले। अच्छा।
کیونکہ یہاں ایک فرد کی عبادت کے مقابلے میں کئی انسانوں کی جانوں کا تحفظ زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک بار پھر اسلامی قانون کی لچک اور عملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل۔ آخر میں اس فاقہ اور دعوت کے چکر کے نفسیاتی اور ہاضمے پر اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مواد میں ایک بہت ہی حساس موضوع یعنی کھانے کی خرابی یا ایٹنگ ڈس آرڈرز کا بھی ذکر ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو اکثر مذہبی گفتگو میں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہیں بنج ایٹنگ ڈس آرڈر یعنی بہت زیادہ کھانے کی بیماری کی تاریخ ہے، رمضان کا چکر ایک بہت بڑا ٹریگر ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ دن بھر خود کو سختی سے روکنا اور پھر رات کو کنٹرول کھو کر بے تحاشا کھانا، یہ اس بیماری کے پیٹرن کو مضبوط کرتا ہے اور اسے دوبارہ متحرک کر سکتا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہیں کوئی کلینکل ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ اچانک بہت زیادہ کھانا ہاضمے کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہی ہوگا، جسے ہم عام زبان میں بدہضمی یا تیزابیت کہتے ہیں۔ بالکل، جب ایک خالی معدہ جو دن بھر آرام کی حالت میں تھا، اس پر اچانک تلی ہوئی، مسالے دار، میٹھی اور چکنائی والی چیزوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، تو اس سے تیزابیت یعنی GERD، گیسٹرائٹس یعنی معدے کی سوزش اور بدہضمی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ڈی ٹاکس یا جسم کی صفائی کے مشہور تصور کے بالکل برعکس ہے۔ بجائے اس کے کہ جسم سے زہریلے مادے نکلیں، افطار کی دعوت اکثر جسم میں ٹرانس فیٹس، ریفائنڈ شوگر اور اضافی کیلریز جیسے غیر صحت بخش عناصر داخل کرتی ہے۔ تو اس پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا رمضان کے روزے صحت کے لیے یونیورسلی یعنی ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہیں؟ فراہم کردہ مواد کے مطابق طبی سائنس اور اسلامی قانون دونوں کا جواب ہے نہیں۔ صحت کا معاملہ ہر فرد کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک صحت مند شخص جو متوازن غذا کھاتا ہے اور پانی کی کمی پوری کرتا ہے، اس کا جسم شاید خود کو ڈھال لے، لیکن جن لوگوں کو پہلے سے کوئی بیماری ہے، جن کا کام سخت جسمانی مشقت کا ہے یا جن کی خوراک اور نیند کا نظام بری طرح متاثر ہے، ان کے لیے یہ ایک بڑا جسمانی دباؤ بن سکتا ہے۔ تو یہ کوئی ایک فارمولا سب پر لاگو نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ مثال کے طور پر فاقہ اور دعوت کا چکر کھانے کی خرابی کو متحرک کر سکتا ہے یا تیزابیت کا سبب بن سکتا ہے۔ ڈی ٹاکس کا دعویٰ اکثر افطار میں کھائی جانے والی تلی ہوئی اور میٹھی چیزوں کی حقیقت سے متصادم نظر آتا ہے، اور اس پر تحقیق بھی محدود ہے۔ جی، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس موضوع پر زیادہ تر تحقیق مختصر مدت کی اور مشاہداتی ہے۔ طویل مدتی اثرات پر جامع تحقیق کی کمی ہے، اس لیے اسے آنکھیں بند کر کے سائنسی طور پر ثابت شدہ صحت بخش قرار دینا درست نہیں۔ اور آخر میں خب سے میرا سبق شاید یہی ہے کہ اصل مسئلہ اسلامی قانون میں نہیں، جو زندگی کے تحفظ کو ترجیح دیتا ہے اور ہر قدم پر لچک فراہم کرتا ہے۔ صحیح کہا۔ اصل چیلنج اس قانون اور ہمارے معاشرتی رویوں کے درمیان پائے جانے والے خلا میں ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری غور طلب سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر مسئلہ قانون میں نہیں بلکہ ثقافت میں ہے، تو معاشرہ اس خلا کو کیسے پر کر سکتے ہیں؟ قرآن کا اصول اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں، کو اس معاشرتی دباؤ سے کیسے واپس لایا جا سکتا ہے جو اکثر اس کے بالکل برعکس صورتحال پیدا کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔